بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، اردو گرامر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اصناف ادب پہ، اور اصناف ادب کے حوالے سے اصناف سخن کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ اصناف سخن کیا ہوتی ہیں۔ اصناف سخن کی تعریف ہم نے دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے نظم کی تعریف کو بھی بہت تفصیل سے دیکھا، اور آپ جان چکی ہوں گی کہ اصناف سخن سے کیا مراد ہے۔ آج انہی اصناف سخن یا شاعری کی اصناف یا شاعری کی اقسام کے حوالے سے ہم سب سے پہلے غزل پہ بات کرتے ہیں۔ جی بیٹا، غزل کے معنی پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ غزل کا لفظ غزال سے ہے، جس کا مطلب ہرن ہے۔ غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہتے ہیں کہ جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہا ہو، تو اس دوران بھاگتے ہوئے خوف کے عالم میں اس کے گلے سے جو آواز نکلتی ہے اسے غزل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے، یعنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا بھی غزل کے معنوں میں آتا ہے۔ باقاعدہ اس کی تعریف یہ ہے کہ اصطلاح میں یہ وہ صنف نظم ہے کہ جس میں ہر شعر الگ مضمون کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظم میں ایک موضوع تسلسل سے چلتا ہے، اور غزل کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے۔ یعنی غزل کے ہر شعر کا موضوع مختلف ہوتا ہے اور اپنی بات مکمل کر دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزل کا ایک شعر حقیقی معنوں میں ہوگا، عشق حقیقی کے معنوں میں ہوگا، دوسرا مجازی معنوں میں آ جائے گا، تیسرے میں ہو سکتا ہے کہ شہر کے حالات کا تذکرہ ہو۔ تو ہر شعر کا موضوع آپ کو مختلف اور اپنی جگہ مکمل ملے گا۔ غزل کا جو آغاز ہے وہ فارسی زبان سے ہوا، یعنی ایرانیوں نے اس کا سب سے پہلے آغاز کیا۔ اور غزل کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غزل میں کم از کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اشعار کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ غزل کا جو پہلا شعر ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، جس کا ہم قافیہ اور ہم ردیف ہونا ضروری ہے، اور آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ غزل ہر دور میں مقبول صنف سخن رہی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم 1-2 اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غزل کے اشعار کو کس طرح سے شعراء لکھتے ہیں۔ میر تقی میر کا شعر ہمارے سامنے ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس کے علاوہ غالب کا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ جی، اصناف سخن کے حوالے سے شہر آشوب۔ شہر آشوب ایک ایسی صنف سخن ہے کہ جو فارسی، ترکی اور اردو زبان سے وابستہ ہے، یعنی ان زبانوں کی ایک اہم صنف سخن کہلاتی ہے۔ اس میں غم جاناں کے برعکس غم دوراں کا ذکر ہوتا ہے، یعنی کسی بھی شہر کے دگرگوں حالات، کسی بھی شہر کے خراب حالات کا، وہاں کے رہائش پذیر لوگوں کی خراب حالت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو جو ہے وہ موضوعات جو ہے وہ اس میں کیا ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سیاسی زوال، معاشی حالات، شہروں کی زبوں حالی، اقدار و روایات کا زوال وغیرہ اس کے اہم موضوعات ہیں۔ اردو میں شہر آشوب کا آغاز 18ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ میر تقی میر اور نصیر اکبر آبادی وغیرہ نے عمدہ شہر آشوب تحریر کیے،
اور آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں نذیر اکبر آبادی کا ایک لکھا ہوا جو شہر آشوب ہے وہ شامل نصاب ہے، اور اس میں انہوں نے آگرہ شہر کے خراب حالات کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جا سکتی ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ پڑھیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ جی، اب ہمارے پاس ہے قصیدہ۔ قصیدہ کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قصیدہ کا لفظ قصد سے مشتق ہے۔ اصطلاح شاعری میں یہ ایسی صنف ہے کہ جس میں قصد یا ارادے سے کسی کی تعریف کی جائے، یعنی باقاعدہ ارادے کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی تعریف کی جائے اشعار کی صورت میں۔ تو قصیدہ ایسی مسلسل نظم ہے کہ جس کے پہلے شعر کے دونوں اور باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ قصیدہ ہمیشہ کسی برگزیدہ اور قابل احترام شخصیت کے متعلق لکھا جاتا ہے، جیسے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ بردہ شریف آپ نے ضرور جو ہے وہ سن رکھا ہوگا۔ حضرت علی کی شان میں لکھے گئے غالب اور ذوق کے قصیدے، اور بہادر شاہ ظفر کے متعلق، بہادر شاہ ظفر کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آخری مغل بادشاہ تھے، تو ان کے متعلق لکھا جانے والا قصیدہ جو غالب نے تحریر کیا، در مدح بہادر شاہ ظفر، بہت بہترین قصیدہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو قصیدہ جو ہے وہ ایسی نظم ہے کہ جو کسی کی تعریف میں کہی جاتی ہے، اور جتنے بھی مغل سلطنت کے جو بادشاہ ہیں ان کے درباروں سے جو شعراء وابستہ تھے وہ ہمیشہ ان کے قصیدے کہتے تھے، جیسے غالب ہیں، ذوق ہیں، میر تقی میر وغیرہ ہیں۔ ربائی، جی ربائی بھی ایک مشہور صنف سخن ہے۔ ربائی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی چار چار کے ہیں۔ شاعرانہ مضمون میں ربائی اس صنف کا نام ہے کہ جس کے 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ غزل کا ہر شعر جو ہے وہ ایک مکمل مضمون ادا کرتا ہے، تو ربائی میں بھی اسی طرح سے 4 مصروں میں ایک مکمل مضمون ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے، یعنی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قطع اور ربائی میں کیا فرق ہے۔ قطع کے دوسرے اور چوتھے مصرے کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے، اور ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرے میں قافیہ لانا ضروری ہے۔ تو اگرچہ جو ہے وہ قطع اور ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن اس فرق کی وجہ سے ان دونوں میں جو ہے وہ انفرادیت لائی جا سکتی ہے، اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ربائی ہے یا قطع ہے۔ ربائی کے آخری مصرے پر ربائی کے حسن و تاثیر کا انحصار ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک خوبصورت ربائی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اس طرح سے خوبصورت ربائیاں جو ہیں وہ کہی گئی ہیں، برگزیدہ شخصیات کے متعلق بھی، اور مختلف موضوعات پہ بھی ربائیاں جو ہے وہ کہی جاتی ہیں۔ قطع، جی شاعری کی یہ صنف 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، گویا 2 اشعار کا مجموعہ قطع کہلاتا ہے۔ اس کے پہلے مصرے میں قافیہ یا ردیف کی کوئی قید نہیں، لیکن دوسرے مصرے میں قافیہ لازمی ہے۔ جی میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ دوسرے مصرے میں بھی قافیہ لازمی ہے، اور چوتھے اور آخری مصرے میں بھی دوسرے مصرے کا ہم آواز لفظ یعنی قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یعنی تینوں مصروں میں بھی لایا جا سکتا ہے قافیہ، لیکن دوسرے اور چوتھے مصرے میں ہم قافیہ الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ ہم مثال کے طور پر اکبر الہ کا ایک قطع دیکھ لیتے ہیں۔ چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا،
جی آپ جانتے ہیں کہ اکبر الہ نے اپنی شاعری میں نوجوان نسل پہ بہت خوبصورت طنز کیا کہ جو انگریزی تہذیب کو بہت تیزی سے اپنا رہے تھے. تو وہ دور ایسا تھا چونکہ انگریزی تہذیب، انگریزی زبان سیکھنا جو ہے وہ ایک نئی چیز تھی مسلمانوں کے لیے. تو اس حوالے سے اکبر الہ آبادی نے جو ہے وہ بہت زیادہ مخالفت کا جو ہے وہ اظہار کیا، اور وہ نوجوان جو تیزی سے جو ہے انگریزی تہذیب بھی اپنا رہے تھے، انگریزی زبان بھی سیکھ رہے تھے، تو ان کو جو ہے وہ بہترین طنز کا جو ہے وہ نشانہ بنایا. تو یہ قطعہ بھی جو ہے اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. جی، چھوڑ لٹریچر کو، اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. جی آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ہے وہ پہلے مصرعے کا جو ہے وہ ہم قافیہ و ہم ردیف جو ہے وہ ہونا ضروری ہے یا نہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ قطعہ بھی مکمل ہوگا اور اس کی تاثیر بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ چلے گی. جی اصناف سخن کے حوالے سے اب ہمارے پاس ہے مناجات. مناجات کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں. مناجات کا مطلب دعا ہے، ایسا کلام جو بارگاہ الہی میں پیش کیا جاتا ہے، مشکلات کے دور میں اپنے گناہوں کی معافی اور رب سے مدد طلب کی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ زندگی خوشیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غم کا بھی مجموعہ ہے، اور جب بھی مشکلات یا آزمائشیں آتی ہیں تو ہم اپنے خالق حقیقی کے سامنے ہی گڑ گڑاتے ہیں اور اپنی اس مشکلوں سے نکلنے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو مناجات بھی ایک ایسی ہی صنف سخن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے اور اپنی مشکلات کے سمندر سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے. مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کی دلدل میں کشتی پھنسی ہے، میرے دل پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نظر میری تیرے کرم پہ لگی ہے. جی طالبات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی خوبصورتی سے شاعر نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اصناف سخن کس طرح سے جو ہے وہ ہمارے دل پہ اثر کرتی ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ہم آج جو ہے وہ اپنے اس موضوع کا اختتام کرتے ہیں. بہت شکریہ.